بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طارق کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ایک فیصلہ کن ہے، ڈسیسو ورڈ ہے، اور اس کو اگر عام لفظوں میں یہ کہیں تو زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اور فرمایا وما ہوا بالہزل، کوئی بیکار شے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، کہ بہت سی قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے انہیں عروج عطا فرمایا، اور جنہوں نے قرآن کو ترک کر دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا۔ اسی کی ترجمانی شاعر مشرق اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم دیکھتے ہیں اور اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ اس وقت مسلمان جہاں بھی ہے زبوں حالی کا شکار ہیں، زوال پذیر ہیں، اور اپنے ان حالات پر پریشان ہیں۔ ان حالات کی بہتری کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو قرآن مجید فرقان حمید سے جوڑ لیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور جو اس کتاب سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ خاص طور پہ ماہ رمضان کہ اس کی فضیلت ہی قرآن کے سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ ایک حدیث حضور علیہ الصلوۃ کی آپ نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن شفاعت کریں گے، اور دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، کہ یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ھذا القرآن مہجورا، کہ نبی اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو بھلا دیا تھا۔ تو اس لیے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس قرآن کے پیغام کو ان مشرکین کے سامنے رکھا کہ جن کے دل پہاڑ سے زیادہ سخت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ان کے دلوں کو موم کر دیا۔ وہ مشرک تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، پھر بھی یہ جانتے تھے کہ اس قرآن کے اندر ایک ایسی تاثیر ہے جو لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ سیدنا بلال کو اس سے ہٹایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنی جان دے دوں گا، اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہی قرآن کی تاثیر ہے کہ حضرت خباب اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی قرآن مجید فرقان حمید کی تاثیر ہے کہ جب دربار میں سورہ مریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں اسحمہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی تاثیر اس قدر ہے کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کے ارادے سے حضرت عمر نکلتے ہیں، لیکن جب قرآن کی آیات کو سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام اور اسلام سے انہیں وابستہ کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے لے کر چلو اور مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو مشرکین یہ کہتے تھے کہ لوگوں اس تلاوت کو نہ سننا ورنہ تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ عتبہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلکہ انہوں نے ظاہر سی بات ہے ایمان نہیں لاتے تھے، تو انہوں نے کہا اے محمد آپ اس دعوت کو چھوڑ دیں، اس قرآن کو نہ پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تمام باتیں سننے کے بعد ان سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ مجھے پڑھنے دو، اجازت دو، میں کچھ تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کروں۔ حامیم السجدہ کی تلاوت کی، جب سجدہ آیا تو عتبہ بھی سجدے میں چلا گیا، اور جب واپس گیا تو اس نے کفار کو کہا کہ بھئی یہ قرآن، اس کے اندر کوئی ایسی تاثیر ہے کہ دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اسی قرآن سے فضیل بن عیاض کی زندگی میں تبدیلی آئی، اسی قرآن سے مالک بن دینار کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے تو ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے۔ افسوس یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں قرآن ماں کی گود سے ملا ہے، ہم نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی، وہیں سے ہمیں اسلام کی دعوت ملی، تو ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں اس کی قدر نہیں ہے۔ بے شمار لوگوں سے ہمارا روزمرہ زندگی میں رابطہ ہوتا ہے، اکثریت نے یہ بات کہی کہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہمارے معاشرے میں 1% لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو وہ لوگ کہ جو ریورٹڈ مسلمز ہیں، جنہوں نے غیر مسلم تھے قرآن کو پڑھا،
ایسا قرآن ان کے دل میں جا بسا کہ وہ اپنے ادیان کو چھوڑ کے اپنے مذاہب کو چھوڑ کے دین کی طرف آ گئے۔ دو مثالیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک علامہ محمد اسد ہیں، روڈ ٹو مکہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس میں اپنے پورے سفر کو بیان کیا، اور دوسرے مورس بوکائے ہیں جنہوں نے قرآن، بائبل اور سائنس کتاب لکھی، کئی زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، بہت بڑے سرجن تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو پڑھا اور پھر اپنی کتاب بائبل کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو بہت ساری اغلاط ہیں، اور قرآن کے اندر وہ حقائق بیان کیے گئے ہیں جو آج سب سچے ہو رہے ہیں۔ تو اس انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے میں ہی ہماری ترقی ہے اور دارین کی سعادتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق۔ بہت اچھی بات۔